وقال الرسول، جو قرآن کی آیت ہے، وقال الرسول، قیامت کے دن محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں پوری سب کے زمانے میں، اور امت مدعا علیہ، کون مدعی ہوں گے؟ بولا نا بھائی، ارے زور سے بولیے نا یار، کھانا تو ہم نے نہیں کھایا۔ محمد رسول اللہ خاتم النبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین، ان کو آپ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت پیچھے کی جاوی مولانا صاحب، اصل میں ہمارے معاشرے میں باتیں بیان کریں، ملاد پڑھنے والا مولوی آتا ہے وہ رکھی ہوئی تقریر 50 قوم میں کیوں تقریر کرتا ہے؟ اللہ بنا ہمارے سامنے مولوی صاحب جو تقریر کر رہا ہے اس کو کہیں اس کو اسٹاپ کرو، یہ موضوع میں دیتا ہوں بیان، تو بغلے جھاک کے چلا جائے گا طاہر بھائی آپ کے گھر سے کہے گا ٹھیک ہے ہم کے پیٹ میں درد ہے 500 روپیہ ہدیہ ہم دے دیں، ہم جا رہے ہیں، ہم سے تھوڑے نہ کرائیے گا تقریر، ہم تو رقبہ تقریر کرتے نہیں، ہم قرآن سنائیں گے، ہم نبی پاک خاتم نبی کے اقوال سنائیں گے، رسول کہیں گے قیامت کی، وقال الرسول، قالا کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ رسول کہیں گے کیا؟ یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک یقیناً حتمی طور پر میری قوم یعنی میری امت، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو بنا دیا، محجوراً، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ مقدمہ آپ کی جناب میں ہے، مدعی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدعا علیہ میری امت ہے، آپ جانتے یہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ بہت، اللہ تعالیٰ یہ بابا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے معنی آیت کے بعد آ رہی ہے آیت، اگر عربی سمجھ میں آتا نا تو آپ اچھلتے پڑھتے، اس آیت کا معنی آیت آ رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے دشمن، قرآن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ ہی کافی ہے ہدایت والے۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ آپ کچھ بنائیے بیٹا کا میرا سے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی کو کچھ بھی بنائیے کوئی مسئلہ نہیں میرے سے، لیکن بیٹی کو فکری ابتداء سے بچا لیں۔ ہم سیاسی مولانا کی طرح دوسری باتیں کرتا ہوں، ایسی ایسی کہانیاں میرے پاس ہیں کہ میں سناؤں گا پوری رات بیچے بڑے ارمان سے بیٹی کو پڑھایا یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد وہ اسلام کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر کے غیر کے ساتھ چلی گئی، اب آپ ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ ارے بھائی تو پڑھانے سے پہلی سوچ تو نہیں ہے کہ میں اس کو فکری ابتداء، ذہنی طور پر بچیوں کو، اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے، آپ کچھ بھی بنائیے بھائی میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کیجیے گا نہیں انشاءاللہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ بچے سے، بچپن سے آپ خود نمازی رہیے، بچوں کو نماز کی تعلیم نہیں۔ اور ایک بات سن لیجیے، محدثین نے لکھا اللہ کہ جو آدمی لڑکا یا لڑکی سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا یا پڑھے گی، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، غیر کے ساتھ نہیں بھاگے۔ لکھ لا اپنی ڈائری میں، یہ بات کوئی نہیں بتا دیتا کہ جس نے سجدہ کر لیا اللہ کو، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگی۔ مرتد کا مطلب اسلام چھوڑ کے نہیں بھاگی، وہ لازماً اسلام سے تمہارے ناظرین میں ایک گھنٹہ لگاتے ہیں، چلو صدر کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، دونوں ساتھ میں جلدی کریے، تو اس صدر سے پڑھیے اگر سن تو میرے دوستوں کو دونوں اصل کرنا ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا رابطہ، مسلمانوں کا تعلق، رابطہ سمجھا، رشتہ
اللہ سے ٹوٹ رہا ہے. کس سے ٹوٹ رہا ہے؟ بولے نا بھائی, اللہ سے ٹوٹ رہا ہے. تو اپنا رشتہ دوستوں سب سے ٹوٹے اپنے ربا سے نہ ٹوٹے. ابا سے رشتہ نہ ٹوٹے اور ربا سے رشتہ نہ ٹوٹے. تو یہ وہ ہے بابا. ابا دنیا میں اور ربا آسمان میں. بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ رب سے جوڑ. اللہ سے تعلق جوڑیے گا تو یہ جو کتنے مولانا کو شکایت ہے, کسی کو کوئی شکایت ہے, حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کو شکایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ واقعہ سننا چھوٹا سا تاکہ دین کا رہا بتا. امام یوسف کا نام سنا ہوگا آپ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں عجیب شاعر اپنے وقت کے قاضی ابو یوسف یعقوب نام, غریب آدمی ہے بالکل, قلاش. تو ان کی ماں نے چھوٹی عمر کی ہے, ماں نے بیٹا بازار میں مزدوری کرو, برتن دھل لو گے, کسی کا کام دھام کر لو گے, 1 آدھ روپے کا درہم دے دے گا, شام کو لاؤ گے تو اسی سے ہم بھی کھائیں گے, تم بھی کھاؤ گے. یہ راستے میں جا رہے تھے, 2-4 بچے چھوٹی عمر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھ رہے تھے. تو یہ روزانہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. تو امام صاحب نے بلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کہاں بیٹا کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ اس طرح سے مجبوری ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہفتے میں کتنا کماتے ہوتے؟ تو بھی رقم بتائی بھائی. امام صاحب سے مشت 1 ہفتے کی مزدوری دے دی اور کہا کہ چلے گا یہ امی کو دے دینا, تم روزانہ لا کے یہاں پڑھا. تو یہ روزانہ بجائے کام کرنے کے, برتن دھونے کے, اب جو بھی کرتے ہوتے چھوڑ چھاڑ کے امام صاحب کے پاس پڑھنے لگتے ہیں. تو ماں نے دیکھا کہ کوئی بھی آدمی بفور مزدوری تو دیتا نہیں, وہ کون ہے جس کو مزدوری دینے دیتا ہے؟ ماں آگے مختصر سے مارا. تو آنے کے بعد دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بیٹا پڑھ رہا ہے. تو ماں نے کچھ جو کوسنا تھا اپنی زبان میں, امام اعظم ابو حنیفہ کو خوب کوسا. تو امام صاحب نے ایک سخت بڑی آہ اور کہا کہ امی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا تمہارا بادشاہوں کے دسترخوان پر بادام کا حلوہ زیتون کے تیل میں کھا رہا ہے. اس زمانے میں یہ دونوں چیزیں بہت معمول ہیں. اب تو سہل الرسول اور سہل الرسول. تو ماں نے اور امام صاحب کو کوسا. بالآخر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھتے بڑے ہو گئے, جوان. ہارون رشید سے جب قاضی ہو گئے تو ایک روز ہارون رشید نے دسترخوان پر انہیں کھانے کے لیے وہی کاغذی بادام کا حلوہ, بادام اپنے سب کا جو بہاری بنا کاغذی بادام, جو چنا کاغذی بادام کا حلوہ زیتون کے تیل میں تلا ہوا ایک پیالے میں امام یوسف کے سامنے رکھا اور کہا یہ صرف آپ کے لیے خزانہ شاہی سے تیار کیا گیا. تو امام صاحب رونے لگے. امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب رونے لگے تو پوچھا سبب کیا ہوا؟ تو کہا آج مجھے میرے ماں کی بات یاد ہے. تو دوستو علم جو ہے نا, علم انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے اور پھر علمی انسان اوپر والے انسان کو نیچے لے جاتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. ایک صاحب کی شادی ہوئی, بیوی امید سے ہو گئی اور اچانک باپ مرنے لگے. تو مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم اس وقت حاملہ ہو, بچہ پیدا ہو تو اس کو قرآن پڑھنا, بچہ پیدا ہو تو اس کو یہ سچے واقعات میں لکھا ہے قرآن پڑھنا. چنانچہ بچہ پیدا ہو گیا. جب وہ ہوا دفتر میں جانے کا طالب والے کے قرآن قاعدہ گیا استاد کے پاس. تو پہلے دن اس دن استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. اس دن رات میں کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار اتنے زمانے سے تو میں جہنم میں چل رہا تھا, اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا. میرے بیٹا کو آج استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. تو اللہ کا اس میں 2 نام ہے صفاتی اور ایک نام ہے ذاتی. اللہ کا نام اللہ ذاتی اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے اللہ کا. تو اللہ نے کہا کہ اس کا بچہ معصوم میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے باپ کو دوزخ میں عذاب تھا تو اس کی بخش. تو دوستو قرآن کریم سے رشتہ اگر آپ کا جڑ گیا تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے, اور محمد الرسول اللہ سے اگر جڑ گیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا.
اور جب آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا تو یہ جو آپ کو شکایتیں ہیں کہ مولوی صاحب اتنا کماتے ہیں پریشان رہتے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھو تو سونا بھی مٹی بن جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ مٹی پر بھی ہاتھ رکھو تو سونا ہوگا۔ کیوں؟ مولا کو راضی کر لیجیے گا تو آپ کو وہ ناخوش بوجھ کہ میں اگر آپ کو خوش کرتا ہوں تو آپ مجھے ناخوش نہیں، جی میں اگر آپ کو پیار سے بلاؤں گا تو آپ میرا احترام گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے جس حال میں رہیے میرے آپ خوش رہیے، لیکن قرآن کی تلاوت گھر میں روزانہ کیجیے، بھلے ایک ہی سورت جی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو لیکن قرآن ضرور، اور اپنے بچوں کو ضرور مسلمان بنا کے مریے۔ آج کل بے شمار بچے ہیں میرے پاس آتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے تو کوستے ہیں باپ کوستے ہیں کیوں کام مولانا ہمارے ابو نے انگلش میڈیم میں پڑھا تو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اب بتاؤ لاکھوں روپئے خرچ کر کے بچے کو بھی پڑھایا اور قیامت میں بھی یہ جائے گا کہتے گا بابا نے تب قرآن ہی پڑھایا، تو ایسا مت کیجیے گا، کوشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن سننے سے